اور اس میں بڑے بڑے جو ہمارے شعراء ہیں وہ بھی اس فیلڈ میں، اس ایریا میں ربائی کی صنف میں جانے سے کتراتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اردو ادب میں بہت کم ربائیاں جو ہیں پڑھنے کو ملتی ہیں، اور جو ہیں بھی وہ ایک بڑے مختصر برائے میں کسی ایک موضوع پہ کسی دوسرے موضوع پہ جمپ کرتے ہیں۔ مامون ایمن کی بڑائی میری نظر میں، میری ناقص رائے میں یہ ہے کہ انہوں نے ربائی کے فن میں نہ صرف نئی جگتیں پیدا کی ہیں بلکہ انہوں نے کمال کر دیا ہے کہ 120 رباعییں ایک اتنے مختصر وقت میں ایک موضوع کے اوپر یکجا عرض میں جمع کر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ربائی کا ہر مصرع جو ہوتا ہے اگر وہ بامانی ہو، اپنے ماحول میں اپنے بغیر دوسرے مصرعوں کا سہارا لیے، اور اس کا جو پیغام ہے وہ پڑھنے والے تک پہنچ جائے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ لکھنے والا بہت بڑا لکھاری ہے۔ اور اگر اس کے چاروں مصرے آپس میں مربوط بھی ہوں، اسی پیغام کو آگے بڑھا رہے ہیں، جس کا پیغام ایک ایک مصرے میں موجود ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی بڑا لکھاری ہے۔ اور اگر رباعیوں کا ہر رباعی ایک رباعی دوسری رباعی میں فلو کر رہی ہو اسی موضوع کے حوالے سے یا اس موضوع کے اضافے کے حوالے سے، تو میرے نزدیک یہ انتہائی کمال کی بات ہے۔ اور مامون کی رباعیوں کو پڑھنے کے بعد، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ ان کی رباعیوں میں عرض کی ایک ایک مصرع جو ہے وہ بامانی ہے، اور وہ پوری ایک آئیڈیا کو ہمیں وہ دیتا ہے۔ اور جب ہم رباعیوں کو پڑھتے ہیں تو رباعیوں میں آپس میں ربط ہے۔ میں بے شمار رباعییں اس کتاب سے آپ کو پڑھ کے سنا سکتا ہوں، میں نے پیج نمبر بھی اس کو مارک کیے ہوئے ہیں، لیکن طوالت کی وجہ سے کہ پہلے ہی بہت ٹائم گزر چکا ہے، میں اس کا ریفرنس نہیں دوں گا۔ آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ رباعییں جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے میں اس طرح ضم ہیں، اس طرح ایک دوسرے سے فلو کر رہی ہیں کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی ایک ہی برائے میں ایک کتاب ہے۔ کہیں کہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا ٹاپک بدلا گیا ہے۔ تو یہ بہت ہی کمال کی بات ہے جو کہ اس کتاب میں عرض میں مجھے ملی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ترتیب جو ہے وہ انتہائی موزوں ہے۔ اپنی عرض سے پہلے مامون ایمن اپنے رب سے اپنی کم مائیگی کا اعتراف کرتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے فرمایا یہاں پہ یہ اعتراف کر رہے ہیں، اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں ربائی کے سفر کو آسان کر دے۔ ان کا مصرع ہے، کرنا ہے میرے دل کو ربائی میں سفر۔ تو اپنی کم مائیگی کا، اپنی علم کی کمی کا حوالہ دے کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے چھوٹا ظاہر کر کے دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ میرے دل کو جو ہے وہ کھول دے، میرے دل کو وہ کھول دے تاکہ میں اس صنف میں سفر کر سکوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کے بعد اسی چیز کو وہ آگے بڑھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، پیج ہے 54 پہ، جب وہ کعبۃ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ اعتراف اور دعا کے بعد یہ اپنی عرض کرتے ہیں، اور اس میں بھی جو عرض کرتے ہیں وہ اس میں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اے کاش کھلے مجھ پہ عطا کا ہر در، اللہ کی عطا کا یہ سوال کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اپنا سفر مکہ سے شروع کرتے ہیں، اور مکہ کے بعد یہ آپ کو کعبۃ اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ مدینے کا سفر کرتے ہیں، اور پھر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ مناسک کی طرف سفر کرتے ہیں۔ تو یہ کعبۃ اللہ کے بارے میں فرما رہے ہیں، وہ بھیڑ کے تنہائی بھی ہنسنا چاہے، تنہائی بھی وہ بھیڑ میں دھنسنا چاہے، یہ جال ہی دیتا ہے رہائی دل کو۔ تو یہاں بھی معاملہ جو ہے
وہ دل کا ہی ہے جس کا ذکر انہوں نے اپنی دعا میں کیا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں آگے چل کے جب یہ اسی میں زیادہ ہو جاتے ہیں جو فرماتے ہیں تقدیس یہاں آ کے جلا پاتی ہے، تحسین یہاں آ کے صدا پاتی ہے، خلوت کو یہاں ملتا ہے تحفہ دل کا، جلوت یہاں آ کے جزا پاتی ہے. تو ان کی یہ جو تخلیق ہے عرض، اس کا تعلق براہ راست دل سے ہے. جب دل صاف ہو جائیں اور دل میں اللہ کا ذکر شامل ہو جائے اور اللہ کی کبریائی اس میں سما جائے اور اپنی حقارت کا ادراک کرتے ہوئے جب آپ تحریر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں وزن پیدا کر دیتا ہے، اس میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے، پڑھنے والا اس سے متاثر ہوتا ہے. میں نے اس کتاب کو پہلے بھی پڑھا تھا اور آج آتے ہوئے جب میں مینہٹن سے نکلا، وہاں سے نکلتے ہوئے یہاں تک پہنچنے میں نے اس کو پڑھ لیا دوبارہ. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے، یہ بہت ہی بڑی یہ جو ہے عبادت ہے جو آپ نے یہ کی ہے. اور میں کعبۃ اللہ کا سفر کر چکا ہوں، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کر چکا ہوں عمرے کی صورت میں. آج میں نے ابھی نہیں کیا، انشاءاللہ ارادہ ہے. جو سما آپ نے اس میں باندھی ہے، جو منظر کشی آپ نے اس میں کی ہے، میں جانتا ہوں کہ جب آپ کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے ہوش گم ہو جاتے ہیں. اس حالت میں جس کو انہوں نے سرشاری کا سے نوازا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے عنایت ہے. یہ جو آمد کا سلسلہ ہوتا ہے یہ اس کا اشارہ ہوتا ہے. اور اتنے مختصر عرصے میں وہاں بیٹھ کے ان مناظر کو، ان حقیقتوں کو، ان کیفیات کو جس سے یہ گزر رہے تھے کہ کعبۃ اللہ میں موجود بھی ہیں، کعبۃ اللہ کو دیکھ بھی رہے ہیں جس کو دیکھنا عبادت ہے، اور عوام کا جمع غفیر ہے جو اپنے اس میں لگا ہوا ہے، ایک بھیڑ ہے، ہر آدمی تنہا ہے لیکن اس میں گھس رہا ہے بھیڑ میں، جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے. اور اپنے ہوش و حواس کھو دینا تو بڑی نارمل سی بات ہے، بڑی عام سی بات ہے. ان ساری آبزرویشنز کو، ان ساری معاملات کو، مناظر کو، کیفیات کو یاد رکھنا اور اس کو تحریر میں لانا، یہ مامون ایمن کا ہی کام ہے. میں زیادہ دیر یہاں پہ اور نہیں لوں گا کیونکہ اس کے ٹیکنیکل پہلو پہ بحث کرنا میرے اختیار سے باہر ہے، میرے کر جاتے ہیں. مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میری آپ سے ملاقات ہوئی، آپ مجھے ملنے آئے. میں ان کے بارے میں بلا شبہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بڑے سچے آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں. جو آدمی سچ بولے اور سچ کا مقابلہ کر سکے وہ نیک ہی ہوتا ہے. اور اس دنیا میں سچ بولنا بڑا مشکل ہے، مشکلات آتی ہیں. جو لوگ، یہ لوگوں کا حق ہے کہ وہ آپ کے کلام پہ نقاد بن کے اس پہ تبصرہ کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے فن کے معترف نہیں. فن کی معراج سوائے اللہ کے یا اس کے نبیوں کے جس کو اس نے علم دیا اور کسی کے پاس نہیں ہے. اور کوئی ذات مکمل ذات نہیں ہے. آپ کی ذات بھی یقیناً مکمل نہیں ہے، بہت سی خامیاں ہیں. ہم جب دوستوں کو قبول کرتے ہیں تو ہم ان کی محبتوں، ان کی خوبیوں اور ان کی خامیوں کے ساتھ قبول کرتے ہیں. ہم نے آپ کو آپ کی خوبیوں اور آپ کی خامیوں کے ساتھ قبول کیا ہے. جس طرح نیویگیشن یا جی پی ایس سمت نمائی کرتا ہے، اسی طرح بعض شخصیتیں بھی نشان راہ ہوتی ہیں اور نشان منزل بھی. یوں تو وہ صرف ایک اخبار پبلشر ہیں، لیکن امریکہ سے نکلنے والے تمام اردو اخباروں کے پیچھے انہی کی عطا کردہ تحریک شامل ہے. انہی نے
موٹیویٹ کیا. فروغ اردو کی تہذیب کرنے میں، فروغ اردو کو بڑھانے میں، اردو زبان کی آبیاری میں ایک تنظیم بنائی ادب نما. اس کے بانی اور پبلشر اردو ٹائمز تشریف لاتے ہیں جناب خلیل الرحمن. میں تو صرف شکریہ ادا کرنے آیا ہوں آپ سب کا کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور بڑی اچھی محفل ہوئی، اور مامون صاحب نے ہمیں عزت دی اس کتاب کی رونمائی کے فنکشن کو ارینج کرنے کے لیے، اور یہ ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہے. مامون صاحب اور آپ کو اللہ مطلب طاقت دے، ہمت دے، اور کتابیں لکھیں اور ہمیں آپ کو موقع دے دوبارہ کہ ہم آپ کے لیے کچھ مطلب کر سکیں. اور مامون صاحب کا اردو ٹائم نے ایک انٹرویو کیا، ادب نما نے ایک انٹرویو کیا ہے. ہم چاہتے تھے کہ وہ آپ کو دکھائیں ادھر. ابھی ٹائم ہے، اور پیچھے کیونکہ یہاں پہ لائبریری کے اندر ہم فوڈ سرو نہیں کر سکتے، صرف جو ہے اسنیکس جو ہے خالی یہاں پہ ہم آپ لوگوں کو مطلب جو ہے آپ لوگوں کے لیے رکھ سکتے ہیں، تو وہ یہ موجود ہیں. میرا خیال ہے 10-15-20 منٹ کا اگر یہ اس کا وقفہ چاہیں تو ابھی لے لیں، یا چاہیں تو ہم پہلے کیوں خالد صاحب چلیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ اب آپ کو یہ مامون صاحب کا ایک انٹرویو ہے جو کہ ویڈیو پر ہے، وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں.